أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس باری الہ نے ہم سب کو ماہ رمضان جیسا مقدس اور عظیم مہینہ عطا کیا. اور سب سے بڑا شکر اور احسان ہمارے اوپر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ کھا رہے، پی رہے، مزہ کر رہے ہیں، لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آج کل دور ایسا ہے کہ ہٹے کٹے، تندرست، طاقتور، توانا روزہ نہیں رکھ رہے. اور ہمارے جماعت کے بوڑھے لوگ 80 سال کے، دیکھ لیجئے ہمارے امیر صاحب 80 سال کے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. شوگر بھی ہے، ہارٹ کا بھی آپریشن ہوا ہے. ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے دیکھیے، جو ہٹے کٹے لوگ ہیں تراویح کی نماز نہیں پڑھتے. ہمارے بزرگ کھڑے ہو کر کے پوری تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. 80 سال تقریباً عمر ہے. تو کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور نہیں کرنے والوں کے لیے، جو انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں اس مہینے میں عبادت کروں، روزہ رکھوں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جبکہ میرے دوستو، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کا ایک رکن ہے. اس کے بغیر ایک انسان کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بلا وجہ میں لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور عبادتوں سے دور بھاگتے ہیں. جہاں رمضان کا روزہ اسلام کا ایک رکن ہے 5 ارکان میں سے، وہیں 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں یہی عنوان ہے، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت. میرے دوستو، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک و صاف کرنا، ایک معنی بڑھوتری بھی ہوتا ہے، اضافہ ہونا، مال کے اندر اضافہ ہونا. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے مال لے لیجئے اور ان مالوں کے ذریعے ان کو پاک و صاف کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مالداروں پر فرض ہے، صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر فرض ہے. یہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے. لیکن جو روزہ ہے، یہ روزہ ایک ایسا رکن ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اس کے اندر مالدار اور غریب کا فرق نہیں، یاد رکھ لیجئے، روزے کے اندر. لیکن زکوٰۃ کے اندر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر ہی یہ زکوٰۃ فرض ہے. تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہوا
کہ پاک و صاف کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک و صاف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے جو مال کی محبت ہے، جو بخل اور حرص ہے مال کے تعلق سے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ ہونا۔ جی ہاں، سن لیجیے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ کہ لوگوں، تم لوگوں کو وڈی پر، سود پر پیسہ دیتے ہو تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے۔ ہر انسان یہی کرتا نا، بیاج پر، سمجھ کے رہیں گے وڈی کا، تو بیاج پر پیسہ دیتا ہے، لاکھ کو 10,000، 10 لاکھ کو 5,000۔ آج کل بیاج کا پیسہ بہت چل رہا ہے، ہر کوئی بیاج کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کے قریب مت جاؤ میرے بھائی۔ بیاج کا 1 درہم کھانا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یاد رکھ لیجیے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم جو کچھ بھی پیسہ دیتے ہو بیاج پر، کس لیے؟ تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے۔ لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے میرا 10 لاکھ ویسا کا ویسا ہی ہے، اور ادھر سے اوپر ایکسٹرا پیسہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ بیاج پر پیسہ دینے سے، وڈی پر پیسہ دینے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، مال میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ لیکن جو مال تم بطور زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ بہت زیادہ پانے والے، یہی لوگوں کو دگنا دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ اکبر۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، تمہارے مال میں کمی واقع ہو کر کے تم خود بھوکے مر جاؤ گے۔ لوگ کہتے بھی ہیں ارے مولانا اگر ہم زکوٰۃ دینا شروع کریں تو پھر ہم کیا کھائیں گے۔ یہ شیطان لوگوں کو زکوٰۃ سے دور کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے اور بہانے کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انسان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو حساب و کتاب سے اچھی طرح سے یاد رکھ کر کے زکوٰۃ نکالا کیجئے، آپ کی مال کی حفاظت ہوگی۔ جی ہاں، یاد رکھ لیجئے۔ اشارتاً میں 2 واقعے بتلاتا ہوں۔ پہلا ایک واقعہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے انسان کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کی مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ القلم آپ پڑھ لیجئے، 29ویں پارے کا یہ دوسرا سورہ ہے، سورہ القلم۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب الجنہ باغ والوں کا ایک قصہ بیان فرمایا۔ یہ یمن کے علاقے کا ایک واقعہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پیش آیا تھا۔ اس کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، تو سوچ لیجئے کتنا عبرت والا واقعہ ہوگا۔ ایک شخص تھا جسے باغ تھی، وہ انسان کیا کرتا تھا، اس باغ سے اپنے بھی خرچہ چلاتا تھا، اپنے بھی زندگی گزارا کرتا تھا، اور غریبوں اور مسکینوں میں بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، وہ اپنے باغ کا زکوٰۃ نکالا کرتا تھا۔ جب وہ انسان مر گیا تو اس کے بچوں نے سوچا ہمارا باپ تو بڑا دیوانہ تھا، پورا کا پورا باغ کا مال تو غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، باپ جیسے رہتے ہیں بچے ویسے نہیں رہتے۔ باپ اگر دلدار ہے، دینے والے ہیں، تو بچے تو اتنے زیادہ کنجوس رہتے، دیتے نہیں ہیں، بولتے نہیں نہیں ہمارا باپ دیتا تھا، ہو گیا۔ باپ جیسا بنو میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، باپ جیسے ویسے بنیے، اچھائیوں میں، برائیوں میں نہیں، اچھائیوں میں بنیے۔ دیکھیں یہ انسان بڑا غریبوں میں اپنے پھل کو تقسیم کیا کرتا تھا، مر گیا۔ اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ چپکے چپکے بلا وجہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، ہم ایسا کریں گے کہ باغ کے پھل کے توڑنے کا جب وقت ہوگا راتوں میں توڑ لیں گے، سحری کے وقت میں توڑ لیں گے۔ پورے پلان وغیرہ منصوبہ بنا کر کے رات کے اندھیرے میں چپکے چپکے ایک دم سناٹے میں چھپ چھپاتے ہوئے گئے اپنے باغ کے پاس۔ ادھر ان لوگوں نے ایسے پلانیں گے کہ اب تمام بچوں میں ایک دیندار بچہ بھی تھا، کہا کہ نہیں نہیں مت ایسا کرو میرے بھائیوں،
ایسا نہ کرو، چپ کے نقصان اٹھاؤ گے، پھر بھی نہیں مانے گئے۔ ادھر وہ لوگ پہنچے، ادھر اللہ رب العالمین نے پورے باغ کو جلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہاں جہاں ان کا باغیچہ تھا وہاں پر پہنچے تو کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ ہم غلط راستے پر آ گئے، ہم غلط جگہ پر آ گئے، کوئی کہہ رہا ہم بھٹک گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ دوسری جگہ ہے، دوسرے کہا کہ نہیں نہیں، ایک نے کہا میں نے کہا تھا نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، تم لوگ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرو، زکوٰۃ نکالو، صدقہ دو، میں نے کہا تھا لیکن تم لوگوں نے مانے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب اس کا کلائمیکس بتلایا، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بڑے بڑے عذاب سے نوازتا ہے۔ تو دیکھیے کچھ لوگوں نے اپنے مال کو بچانا چاہا، غریبوں سے چھپانا چاہا، اللہ نے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ پڑھ لیجئے گا، پہلے ہی رکوع کے اندر ہے، ساری تفصیلات ہے، پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سن لیجئے کہ اگر انسان صدقہ و خیرات کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا تو اس کی مال کی حفاظت ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا کہ بادلوں میں آواز آئی، بادل آپس میں بات کر رہے تھے، بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، نام آیا۔ وہ انسان سنا، پریشان ہو گیا، بادل کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ بادل جو ہے ایک سوکھی جگہ پر، ایک پتھریلی جگہ پر، پتھر کے اوپر بادل برس رہا ہے، اور پھر وہ سارا پانی جمع ہو کر کے ایک نالے کے ذریعے جا رہا ہے۔ یہ انسان بھی پانی کے پیچھے پیچھے گیا، جب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو بیلچے سے اپنے کھیت کے اندر پانی ڈال رہا ہے۔ تو پوچھا کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ کہا کہ میرا نام فلاں ہے۔ انسان حیران و پریشان رہ گیا، یہ وہی نام تھا جو بادل سے سنا تھا اس انسان نے۔ کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی تعجب کو دیکھا، اس کے چہرے کے آثار کو دیکھا تو بڑا وہ بھی پریشان ہوا۔ کہا آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہا کہ میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا کہ میں نے بادل سے آپ کا نام کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو جا کر کے سیراب کرو۔ پھر میں نے اس پانی کے پیچھے پیچھے جب پیچھا کیا تو وہ آپ کے کھیت تک پہنچا اور آپ مجھے ملے، آخر آپ ایسا کیا کرتے؟ تب اس انسان نے کہا کہ اب آپ نے میرا نام جان ہی لیا ہے تو میں اپنا جو کام ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ میرا کھیت ہے، یہ میرا باغیچہ ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ پھر میں اسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں، یعنی اس کو بیچ کر کے پھر بیج وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس طرح سے دیکھیے جو انسان صدقہ و خیرات کر رہا تھا اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کی۔ فرشتے آسمانی بادل کے اندر یہ آواز آ رہی تھی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے راہ میں دیں گے تو اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا، فرشتے کے ذریعے اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرا پیسہ غائب ہو جاتا ہے، کیسے نہیں غائب ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو غائب ہوگا ہی۔ جی ہاں میرے بھائی، یہ زکوٰۃ نکالنا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان کے مشکلات حل ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اس پر عمل کر کے کبھی دیکھیے، اندازہ لگائیے، یہ اللہ کا فرمان ہے، میری بات نہ ہوئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو انسان دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے بھلی باتوں کی تصدیق کی۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا؟ جس نے دیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جس نے دیا، اللہ کی راہ میں دیا، زکوٰۃ نکالا، صدقہ نکالا، معمولی صدقہ نکالا، فرض اور واجبی زکوٰۃ نکالا تو اور اللہ سے ڈرتا رہا اور قرآن اور حدیث کی باتوں کی تصدیق کی، اللہ کی باتوں کو سچ جانا، تو اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے زکوٰۃ سے جی مت چراؤ میرے بھائی، لوگ زکوٰۃ سے جی چراتے، لوگ اپنی بیٹیوں کو کئی لاکھ کا سونا تو دے دیتے ہیں جہیز میں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گی تو جہنم کے اندر جائے گی، کوئی نہیں سوچتا ہے۔ کئی کلو، کئی لاکھ کا سونا دیا جاتا ہے، کئی لاکھ روپے کی چاندی دی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی عورت زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ تو سن لیجئے،
جو عورت اپنے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالے گی اس کی زیورات کی جگہ پر جہنم کے آگوں کے زیورات پہنائے جائیں گے. ابھی حدیث آنے والی ہے. جہنم کے آگوں کے زیورات اور کنگن یہ پہنائے جائیں گے. میری ماں اور بہنیں ہیں وہ غور سے سنیں، اپنے شوہروں کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے مال کا زکوٰۃ ادا کرو. بہت سارے شوہر بڑے چالاک کے بولتے ہیں میری بیوی کا مال ہے، میری بیوی نکالنا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ لیجیے، پوری زندگی پر زندگی گزارتے، اور جب قبول کیا تھا جب بولے تھے نان و نفقہ کی ذمہ داری، کھلانے پلانے کی ذمہ داری کے ساتھ، تو جب کہا تھا میں نے قبول ہے، آپ بولتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کی باری آ گئی تو میری ذمہ داری نہ. دونوں بھی جہنم کے اندر جائیں گے. زکوٰۃ نکالنے سے معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین زندگی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. لیکن جو انسان بخیلی سے کام لے گا، مال نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، غریبوں کی مدد نہیں کرے گا، اور وہ انسان وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى نیکی کی باتوں کو جھٹلایا، بھلائی کی باتوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اللہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. مال تو بہت ہے لیکن چین و سکون نہیں ہے، کیا فائدہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان مال رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. کبھی کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، پورا مال بیچنا پڑتا ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، پورا مال بیچنا پڑتا ہے. یہی تو ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کے معاملات کو تنگی میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور جب وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا تو یہ مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا کتنے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی سن لیجیے. زکوٰۃ کن کے اوپر فرض اور واجب ہونے والی عبادت ہے وہ بھی سن لیجیے. اگر کسی انسان کے پاس، سب سے پہلے سونا اور چاندی ہمارے یہاں زیادہ چلتا ہے، اگر کسی انسان کے پاس 85 گرام سونا ہے، 80 پر 5 گرام 8.5 تولہ، ہمارے یہاں پر چھوٹا تول جو ہے بہت چلتا ہے. میں نے سونار سے جا کر کے پوچھا ہے کہ یہاں پر آدونی میں کون سا تول زیادہ چلتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا چھوٹا تول ہی زیادہ چلتا ہے. انہوں نے پورا تفصیل سے مجھے لکھ کر کے دیا ہے. تو اگر 85 گرام سونا اگر کسی انسان کے پاس ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے. 85 گرام 80 پر 5 گرام. اب تول یا چاہے چھوٹا تول ہو یا بڑا تول ہو وہ چھوڑ دیجیے. 85 گرام. اب 85 گرام کا ریٹ جو ہے، آج 7 تاریخ ہے، 4 تاریخ کو میں نے لکھایا تھا، ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے لکھ کر کے دیا تھا، تو تقریباً ریٹ وہی ہوگا. تو 80 پر 5 گرام چاندی کی جو قیمت ہے، سونے کی 80 پر 5 گرام گولڈ کا سونے کی جو قیمت ہے آج کے ریٹ میں وہ ہے 7,52,250 روپئے. 7,52,250 روپئے. اب اس کے اوپر جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالنا. 2.5% کتنا کم ہے دیکھ لیجیے. یعنی عام زبان میں لاکھ کو 2,500، لاکھ کو 2,500 بولے تو کتنا کم ہو گیا بولی. یہاں تو میں تو صرف 7 لاکھ کا بول رہا ہوں. 85 گرام ایک معیار جو نصاب ہے وہ میں بتلا رہا ہوں. لوگ تو 30 لاکھ کا زیور دیتے ہیں، 40 لاکھ کا زیور اپنی بیٹیوں کو دیتے. ان کے گھر میں ان کے بہو کے پاس ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتے. کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ آئی اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نصاب والا ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العالمین اس سونے کے کنگن کی جگہ پر جہنم کے آگ کا کنگن تمہیں پہنائے؟ اللہ کی پناہ. تو جو بھی عورت اگر اپنے زیورات کا زکوٰۃ نہیں نکالے گی وہ اس کے بدن پر جہنم کے زیورات ہوں گے، جہنم کے آگوں کا زیورات ہوگا. یہ 85 گرام کی قیمت ہے. تو لوگ تو 70 لاکھ 80 لاکھ کے زیورات ہی دیتے، 1 کلو 2 کلو، اور فخر محسوس کرتے. یہ تو سونے کی بات ہو گئی.
چاندی کی بات جو ہے 595 گرام 595 گرام اگر کسی کے پاس سلور ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ آج اس کی قیمت کتنی ہے؟ 58,310 روپیہ، 50 پر 8,310 روپیہ ہے۔ جو اٹاسے وغیرہ ہے، کڑے وغیرہ ہے، جو پاؤں میں پہننے والے زیورات ہے، یہ تو 1-1 کلو کا ہوتا ہے، آدھا کلو کا ہوتا ہے، وہ بھی تقریباً 70,000 80,000 تک کے زیورات ہوتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہے زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں۔ اور زکوٰۃ بولے تو حساب ڈال کے نکالنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایسے نکال دیا اور ہو گیا۔ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ہے نہیں نکال دی، وہ اندازہ لگا لیا، اچھا وہ 1000 روپیہ ہوگا، 2000 روپیہ ہوگا، نکال دی، ہو گیا۔ ایسا نہیں چلے گا، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور اس کا حساب لگانا ہے آپ کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیورات کم بھی ہو جاتے ہیں، سال میں آپ لیتے ہیں، اس کو بھی شامل کرنا پڑے گا، یاد رکھ لیجیے۔ تو سلور اگر اتنا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ تو سونے اور چاندی کی بات ہو گئی۔ اسی طرح سے اموال تجارت یعنی بزنس، یہاں پر بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، تو بزنس کا بھی جو معیار ہے وہ یہی چاندی کا رقم ہے۔ چاندی کا رقم میں نے بتلایا کہ 595 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 58,000، 50 پر 8,310 روپیہ۔ اگر کوئی انسان اتنی قیمت کی تجارت کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے شہر میں تو لوگ لاکھوں میں تجارت کرتے ہیں، 50,000 کی تو تجارت کوئی نہیں کرتا، کاڑی بیڑی کی دکان بھی نہیں ہوگی آج کل۔ تو اس کے اوپر بھی یعنی اگر یہ معیار ہے، یہ حد ہے، اس سے اوپر اگر کوئی انسان بزنس کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بھی سال میں اپنے مال کا حساب ڈالے گا اور پھر جو ہے زکوٰۃ نکالے گا، یاد رکھ لیجیے۔ بزنس کا ہو گیا۔ اسی طرح سے دیکھیں، ہر وہ چیز جس سے انسان بزنس کر رہا ہے وہ تجارت کے اندر شامل ہوگا۔ مان لیجیے کہ ایک انسان، بہت سارے پوچھتے ہیں میرا گھر ہے مولانا، میری دکان میں بھاڑے پر دیا ہوں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ جو بھاڑا کما رہے ہیں، جو مہینے آ رہا ہے، کتنا بچ رہا ہے وہ دیکھیے، آپ کتنا سیونگ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیے، پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بینک میں پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں نا، لاکھ روپیہ، اگر 50 پر 8,000 سے زیادہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جو سونا رکھے ہوئے ہیں بیٹی کے لیے، اگرچہ ابھی نہیں دیے ہیں، جمع کر لیتے نا، تھوڑا کر کے جمع کر لیتے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھ لیجیے، اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک دوسری چیز ہے، سونے کا، چاندی کا آپ نے سن لیا، مال تجارت کا آپ نے سن لیا، اور جمع کی ہوئی رقم اس کا بھی آپ نے سن لیا۔ 50 پر 8,000 سے زیادہ اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی رقم کتنی بنتی ہے؟ 2.5%، لاکھ کو 2,500 آپ جو ہے حساب ڈال لیجیے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ ایک غلے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جو کھیت وغیرہ پکاتے ہیں نا، وہ کپاس وغیرہ پکاتے ہیں، بہت سارے لوگ دھان کی مڑی وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ بھی سن ہی لیجیے۔ دیکھیے، یہ جو سونے چاندی اور بزنس وغیرہ کا معاملہ ہے، یہ سال کا معاملہ ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن یہ جو کھیت کا مسئلہ ہے نا، یہ کھیت کا مسئلہ سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے پورے فصل کا مسئلہ ہے۔ جب جیسے ہی فصل نکلے گا آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یاد رکھ لیجیے۔ یہ بھی لوگ جو ہے اس بارے میں لاپرواہ ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ جو فصل ہم نکالتے ہیں، جو دھان پکاتے ہیں، جو کپاس پکاتے ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، یا اگر معلوم بھی ہے تو نہیں دیتے۔ کیا ہے؟ سن لیجیے آپ، جو کھیت کا نصاب ہے، غلہ جو ہے، دھان وغیرہ جو بھی ہے، وہ 653 کلو ہے، 6 کوئنٹل 50 پر 3 kg، 653 kg اگر غلہ آیا تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ مہینے میں آ گیا تو زکوٰۃ فرض، 3 مہینے میں آیا تو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں آیا تو 4 مہینے میں، اور 5 مہینے میں آیا تو 5 مہینے میں، جب آئے گا، جب کاٹیں گے تبھی زکوٰۃ ادا کر دینا، یاد رکھ لیجیے۔ اب کتنا ہے دیکھیے، اگر فری پانی سے، آسمان کی بارش سے آپ نے اناج پکایا، دھان پکایا ہے تو 10واں حصہ ہے، کتنا بنتا ہے؟ 653 kg میں کتنا بنے گا؟ 60 پر 5 kg بنے گا، 60 پر 5 kg، کچھ زیادہ سمجھ لیجئے کہ 66 kg، 60 پر 6 kg تقریباً بنتا ہے، اتنا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، 10واں حصہ۔ لیکن اگر کوئی انسان بور سے
مشینی پانی سے، محنت سے، کرنٹ بل وغیرہ لگا کر کے اگر اناج پکایا ہے تو 20واں حصہ ہے، یعنی اس کا آدھا کتنا ہوگا؟ 32 kg ہوگا۔ دیکھیے کتنا کم جو ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پورے دے دو، اللہ نے یہ نہیں کہا، لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لاکھ میں 4 آنے، 4 آنے آپ لوگ جو بچے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا 4 آنے روپیہ میں 4 آنے کتنا کم ہے۔ دیکھیے لوگ پھر بھی نہیں دیتے اور اپنے لیے جہنم کی آگ کو پیدا کر لیتے۔ یاد رکھ لیجئے یہ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اگر ہم اور آپ نہیں دیں گے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ سن لیجئے صرف ایک ہی آیت اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی کا مال رکھتے ہیں، جن کے پاس زیورات ہے، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، لیکن وہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی اعلان سنا دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ کون سا دردناک عذاب؟ سن لیجیے، اللہ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن ان کے مال کو، سونے اور چاندی کے بسکٹوں کو، سونے اور چاندی کے زیورات کو آگ میں پکایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ جی ہاں سن لیجیے، جس طرح سے روٹی کو آگ میں تپاتے ہیں نا، اس طرح سے ان زیورات کو پکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، مزہ چکھو، یہی وہ خزانہ ہے نا جن کے لیے تم جو ہے مرتے تھے، یہی وہ مال ہے جن کو تم جمع کرتے تھے نا، اب اسی کا مزہ چکھو۔ دیکھیے جس مال کو انسان سید کر کے رکھتا تھا، کل قیامت کے دن اسی کے ذریعے اللہ عذاب دے گا۔ اللہ کی پناہ۔ پیشانی کو اور یہ پہلوؤں کو اور پیٹھ کو کیوں داغے گا؟ اس کے اندر بھی حکمت ہے، سن لیجیے۔ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی مالدار ہے، غریب سگے اگر آگے رمضان کے مہینے میں، تو انسان سب سے پہلے اپنے پیشانی پر بھو چڑھاتا ہے، پیشانی کو موڑتا، ابا آئے رے پھر انہوں ہو گیا، اسی لیے اللہ پیشانی کو داغے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ غریب رشتہ دار آ گئے تو پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، گیٹ کھول کر کے دیکھتا ہے، جھانک کر کے دیکھتا ہے، پہلو ہی اختیار کرتا ہے، اس سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے نہ اور مجھ سے مانگے نہ، تو اس لیے اللہ پہلوؤں کو داغے گا۔ اچھا کسی غریب کو دیکھ لیتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے، پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی لیے اللہ پیٹھ کو داغے گا، اسی لیے اللہ کمر کے اوپر اس مال سے جہنم کی آگ کو گرم کر کے اس کے اوپر داغ لگائے گا۔ یہ حکمت ہے، چپکے چپکے اللہ رب العالمین اس کے پیشانیوں اور پہلو اور کمر کو نہیں داغے گا۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے مال اگر آپ کو عطا کر کے رکھا ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا تھا لیکن انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالا، تو اللہ ان کے مال کو ایک گنجا سانپ بنا دے گا، اس کے اوپر کالے نقطے ہوں گے، وہ سانپ ان کا مال، سونا چاندی، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، جتنا بھی مال ہے سب مال اللہ اس کو سانپ کی شکل دے دے گا۔ وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے کلے کو پھاڑے گا، کلہ سمجھتے نہیں، یہ کلہ، اس کے جبڑے کو پھاڑے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا مالوں کا انا کنسوں کا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ دیکھیے کیا فائدہ ہوا۔ لیکن جو انسان زکوٰۃ نکالے گا اسے یہ نہیں ملے گا، اسے یہ سزا نہیں ملے گی، اسے تو جنت ملے گی۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا کہ جو لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جنت الفردوس کے وارث وہ لوگ بنیں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے اوپر یہ سب نہیں ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے یہ سارے عذابات ہیں۔ اب سب سے آخری میں آپ یہ سن لیں کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے۔ زکوٰۃ 8 لوگوں کو دینا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان کو دینا ہے۔ آپ جو ہے غیر قوم کو آپ جو ہے فرض جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے سکتے،
آپ وہ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، معمولی 1 روپیہ 2 روپیہ جو دیتے ہیں نا وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ فرض والا پیسہ ہے نا آپ وہ نہیں دے سکتے غیر قوم، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پچھلے سال کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا ہم زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو بول کر کے دینا، کیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں بولنا، نہیں بولنا، آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں بولنا، اس سے تو ایک انسان کو آپ شرم دلا رہے ہیں کہ لو میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اپنا احسان جتلا رہے ہیں، چپ چاپ مٹھی بند کر کے دے دینا، آپ جو ہے بولنا نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، آپ مال نکالے، اللہ جانتا کہ یہ مال آپ کون سا دے رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، بول کر کے لوگوں کا انسلٹ کرتے، بہت ہی غلط بات ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، بس آپ دے دیجئے، اور دینے کے بعد یہ بھی مت بولیے یہ لو دعا کرو گے، تو یہ بھی نہیں بولنا، تریدون وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے، مٹھی بند کر کے دینا، بولنا بھی نہیں، بولنا کہ میرے سامنے میں دکھاؤ مت، لے جاؤ۔ اچھا، زکوٰۃ کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالے دے دیے، اچھے موقع سے یاد آئے گا، دیکھیے اب اچانک ذہن میں آ گئے، میں سوچا بھی نہیں تھا بیان کے یاد کرنے کے وقت میں، وہ یہ کہ دیکھیے جو ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمیں غریبوں کو دے دینا ہے، پیسہ وغیرہ جو کچھ بھی دے دینا، ہمیں اپنی طرف سے فیصلہ کر کے نہیں دینا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے فیصلہ کر رہے ہیں اور رمضان کٹس دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ اس سے ساڑی خریدتے ہیں، ساڑی دیتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اسے ساڑی کی ضرورت نہیں ہے، اسے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو ساڑی کی ضرورت نہیں، اسے لنگی کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سن لیجیے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ لوگ اپنی طرف سے فیصلہ کر کے کھجور دلا رہے ہیں، کوئی شکر دلا رہا ہے، کوئی گیہوں دلا رہا ہے، یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں غریبوں کے مال پر حق جتانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں غریبوں کے مال کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہم فیصلہ کر رہے ہیں نہیں، ہم جو ہے جو زکوٰۃ آپ نکالیں آپ غریبوں کے حوالے کر دیجیے، جو پیسہ آپ نکالے نا وہ آپ دے دیجیے، اب اس کی مرضی وہ کیا کرے گا۔ ہاں، اگر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے ایسا کر دیجئے تو الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب کوئی آ کے کہہ رہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ذرا آپ اس میں اپنے زکوٰۃ کا پیسہ لگا دیجئے، تو الحمدللہ صحیح ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں پیسہ لگائیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا علاج کرا دیجئے، تو صحیح ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو ایسا مت کرو، یہ زکوٰۃ کا مذاق ہے، یہ غریبوں کا مال ہے، آپ غریبوں کو دے دیجئے، ہو گیا، وہ جو چاہے کرے، لیکن دیکھ سمجھ کے دیجئے۔ ہاں، بہت پہلے مجھے ایک سنی بھائی نے کہا کہ مولانا میں نے اپنے ایک سگے کو 50,000 زکوٰۃ دیا، 50,000، اور وہ جا کر کے وڈی پر دے دیا، بیاج پر دے دیا۔ یہاں کی بات ہے، بہت پہلے، تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا مولانا میرے ساتھ ایسا ہوا، تو دیکھ سمجھ کے دیجئے، لیکن بہرحال آپ جو ہے دے دیجئے، لیکن آپ اس پر فیصلہ نہ کریں، آپ اس پر حاکم نہ بنیں۔ تو کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 60 کے اندر تفصیل سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں 1 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، رمضان کا دن ہے، میرے پاس بھی اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں زیادہ بیان کروں۔ نمبر 1 کیا ہے، فقیر، فقیر کو آپ جو ہے زکوٰۃ دیجئے۔ نمبر 2 مسکین، فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے، فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دو دو دو، مسکین ایسا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، اسے ضرورت ہے، آپ کے سگے رہیں گے، رمضان میں ان کو عید کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت رہے گی، دیجئے، پہچان کر کے دیجئے، وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، آپ پہچان کر کے دیجئے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو کماتا ہے لیکن اس کے لیے اتنی ضرورت، اتنا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس جتنی اس کی زندگی گزر سکے، اتنا پیسہ نہیں، کما تو رہا ہے لیکن اس کا ٹھیک سے پیٹ نہیں بھرا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ نمبر 3 والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ کو اصولتے ہیں، ان کا درما، ان کی سیلری زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، جو زکوٰۃ وغیرہ اصولتے ہیں نا وہ لوگ۔ اس کے بعد نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، کوئی نو مسلم ہے، آیا ہے، ابھی اسلام قبول کیا تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی اسلام کے قریب آنا چاہ رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو مسلمان بن جائے گا، تو ہم اور آپ جو ایسے انسان کی مدد کریں۔ نمبر 5 وفی الرقاب، گردن کو چھڑانے میں، غلام کو آزاد کرنے میں۔ آج کل تو یہ غلام آزاد کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شکل ہے، کیا ہے کہ بلا وجہ میں کچھ مسلم نوجوانوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے، جیل کے اندر ڈال دیتی ہے، تو ایسے نوجوانوں کو آپ چھڑا سکتے ہیں جو بلا وجہ کے مجرم ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو شرابی، کبابی اور ڈاکو اور قاتلوں کو چھڑانے لگے، وہ نہیں، بلا وجہ کے۔ اس کے بعد نمبر 6 والغارمین، جو انسان، ایسا انسان جو مقروض ہے، جو آئی پی ہو گیا، اس کا پورا کاروبار بند ہو گیا، حالانکہ ایک زمانے میں پیسہ والا تھا لیکن اب اس کے پاس
جو ہے پیسہ نہیں ہے. آج کل لوگ بہت زیادہ آئی پی کر رہے ہیں, ذرا ہوشیار سے پیسہ لے لیتے, سب کا جمع کر لیتے, 1 مہینے کے بعد بھاگ جاتے. پھر پولیس اسٹیشن میں جاتے, بولتے میں آئی پی ہو گیا ہوں, میرے پاس کیا بھی نہیں, مجھ سے کچھ رہا نہیں. کہ بازار میں بہت چل رہا, ذرا بچ کے رہنا. ہمارے مسلمانوں کے پیسے پورے اسی میں جا رہے ہیں. یہ مہینہ میں کوئی 2 کروڑ لے کے چلے جاتا, وہ مہینہ میں کوئی 5 کروڑ لے کے چلے جاتا, کوئی 100 کروڑ لے کے جاتا. ہماری اسی شہر کی بات ہے, پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے اور عیش موج کر رہا. ایک نوجوان بتلا رہا تھا, ایک مولانا, ایک آدمی میرا پیسہ لے گیا, بمبئی میں عیش موج کر رہا ہے, شادی کر رہا ہے اور میرا پیسہ نہیں دے رہا. یہاں پر کیا لکھا لیا, میں آئی پی ہو گیا. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا ہے. جو صحیح معنوں میں مقروض ہو, بیٹی کی شادی میں یا کوئی اور معاملات میں قرضہ لیا ہو, تو ایسے لوگوں کو. 7واں وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مسجد کو چھوڑ کر کے مدرسہ ہے یا ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے. کسی غریب کی شادی کا مسئلہ یا کچھ بھی ہے تو آپ اس میں پیسہ لگا سکتے. وہ اپنی سبیل مسافر ہے. کبھی کبھی ہمارے مسجد میں آتے ہیں مسافر کہ میرے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے. وہ تو جھوٹ بولنے والے بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ, لیکن پھر بھی جو ہے اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پہچان کر کے آپ ٹکٹ کا پیسہ دے دیے زکوٰۃ کے پیسے سے, تو الحمدللہ یہ صحیح ہے. اللہ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ, یہ جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا طریقہ اور نصاب ہے. آپ جو ہے زکوٰۃ کے پیسہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہ ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہے, دوسرے بھائی کے پاس ہے تو آپ پیسہ دے دیں, ایسا بھی لوگ کر سکتے ہیں. تو ماں باپ کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے, اور جن کو آپ کھلا رہے پلا رہے ان کو آپ نہیں دے سکتے, بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے. باقی کوئی بھائی ہے غریب ہے, بہن ہے غریب ہے, تو آپ اسے دے سکتے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں موٹی موٹی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتلا دیا. پھر اگر کسی کو مزید اس بارے میں کوئی شک اور شبہ ہو یا کچھ زیادہ پوچھنا ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنی مال کی اوپر حساب و کتاب رکھ کر کے اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.